آپ کو کہیں اتفاق ہوا ہے کہ جنات کو براہ راست دیکھیں کہ وہ ہڈیاں کھاتے ہیں اور پھر ان کے جانوروں کو دیکھنے کا؟ یہ دیکھیں جو آپ نے حدیث مبارکہ جو بیان کی ہے تو اس میں اس میں بڑا واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں، جو انسان جب گوشت کھاتے ہیں اور وہ ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ ہڈی پھینکی، وہ ہڈی جو ان کے بھائی جو جن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے وہ گوشت بن جائے گی. وہ ہڈی جو گوشت بن جائے گی ان کے لیے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اس کو گوشت کو کھایا ہوگا. تو جی اب یہ برکات کی بات ہے نا، اللہ کے نظام کی بات ہے نا، اس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جو بسم اللہ آپ نہیں پڑھی ہوگی جس گوشت کے اوپر وہ آپ پھینکیں گے، تو جو مشرک جو جنات ہیں وہ ان کے لیے وہ خوراک بنے گی ہڈی. اب یہ اس طرح کی بات ہے. تو جانوروں سے متعلق جانوروں کا بھی بالکل جی، احادیث کا جو آپ نے جو فرمایا ہے، جو ذکر کیا ہے، اس بار بھی بہت سارے علماء بات کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے. جو جنات کے جو جانور ہیں نا، وہ تو بالکل ہیں جس طرح انسانوں کی آبادیاں ہیں، ان کے معمولات ہیں، ان کا کلچر ہے، ان کی زبان ہے، جس طرح انسانوں کا رہن سہن ہے، ویسے ہی جنات کے بھی اپنی آبادیاں ہیں، ویسے ہی ان کا کلچر ہے، ویسے ہی رہن سہن ہے. اگرچہ ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے کہ نہیں دیکھ سکتے نا ہم انہیں، وہ ہمیں بڑی دور سے بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ جو جنات جو ہیں. اسی طرح جنات کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، ان کے بھی جرنلسٹ ہیں، ان کے بھی لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہوں گے، وہ بھی ڈاکٹرز بن چکے ہیں، انجینئرز بن چکے ہیں. لیکن وہ اپنی جتنی بھی ان کی ایجادات ہیں، جو اپنا علم ہے، اپنی دنیاوی ان کی جو دنیاوی نظام ہے اس کو چلانے کے لیے ہے. آپ دیکھیں نا، جنات تو انسانوں سے پہلے سے اس دنیا کے اوپر موجود ہیں، اور ان کے اندر بھی آپ دیکھیں جتنی ہر طرح کی جنگیں اتری ہیں. اب شیطان تو خود جنات میں سے ہیں، جنات کی اولاد میں سے ہے. یہ پہلے جن ہے، یہ جن ہے، اور جس نے سرکش جو جنات جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو مختلف جو کتابیں ہیں، جو اس میں اسلامی کتابیں بھی ہیں، ان کے اندر یہ ساری جو موجود ہیں یہ سارے حقائق، کہ وہ خود ان سرکش اللہ کے جو نافرمان جنات جو دنیا کے اندر اس زمین پر جو فساد پیدا کرتے تھے، ان کے خلاف وہ جنگ لڑا کرتے تھے، جہاد کیا کرتے تھے. اس کے بعد عبادت کر کے، وہ ریاضت کر کے، وہ جو ہے ایک سلطان الملائکہ بنے، فرشتوں کے بھی وہ جو ہیں عالم بن گئے، اور ان کی بڑی خدمات تھی. لیکن بعد میں جا کے وہ کنورٹ ہوتے ہیں، اس طرف آتے ہیں نا. تو یہ جو چیزیں جو جنات کے حوالے سے اگر آپ بات کریں کہ اس کا مطلب ہے ان کا دنیاوی نظام سارا موجود ہے. ہاں جی، میں ایک یہاں پہ ڈسکلیمر بھی دینا چاہتا ہوں شاہد صاحب، آپ کی اجازت سے. شاہد نذیر صاحب جرنلسٹ ہیں اور ریسرچر ہیں. میرا بھی تعلق سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں میں، اور سوشل میڈیا سے ہے، ڈیجیٹل میڈیا سے. ہم دونوں میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ عامل نہیں ہے. ہم جنات کے اوپر باقاعدہ کوئی تعلیم، مذہبی تعلیم نہیں رکھتے. شاہد صاحب جو ہیں وہ ریسرچ کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ جتنی بھی باتیں آپ سن رہے ہیں، یہ ان کی ریسرچ سے متعلق کی جانے والی باتیں. کوئی عامل ہونے کا یہ دعویٰ نہیں کرتے، کسی عاملین کے ساتھ بیٹھنے کا دعویٰ نہیں کرتے، جنات نکالنے کا دعویٰ نہیں کرتے، تعویذات دینے کا دعویٰ نہیں کرتے. یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے، یہ آپ نے ایک شاہد صاحب کو اس وقت ایک ریسرچر ہونے کی حیثیت سے اس کو سننا ہے، کیونکہ بعض سوالوں سے آپ کو کہیں یہ شاید امپیکٹ جا رہا ہوگا کہ ہمارے کہیں بھی کوئی جو بات ہے وہ حتمی شکل اسلام کی رائے نہیں ہوگی یا اس طرح سے. تو آپ پلیز اس کو ایک ریسرچ بیسڈ پوڈ کاسٹ لیجیے گا.